ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں دوائی کی، معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں اگر آپ نے میرے ویلاگ دیکھا تو میں نے اس میں کل بتا دیا تھا آپ کو کہ یہ معاملات جو ہیں آگے کی طرف چل رہے ہیں، اور معاملہ جو ہے وہ لندن پلان سے جب چلا تھا وہ جا کے کہیں اٹکے گا جدہ پلان کے اوپر۔ اب اس کو جو میں نے کل سم اپ کیا تھا اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں کہ آج اسی پس منظر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے جو بلایا تھا آج اپنے چیمبر کے اندر اسٹیٹ بینک کو اور تمام ڈپٹی سیکرٹری کو اور الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کو، ان سب کو بلایا اور ان سب سے جو بھی ان کی تھی وضاحتیں ان سے لیں چیمبر۔ اس کے بعد پھر ایک مفصل بیان جو ہے اٹارنی جنرل نے دیا، اور اٹارنی جنرل نے سے پوچھا گیا کہ جناب آپ تو حکومت کے نمائندے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کی کیوں خلاف ورزی کی گئی جب ہم نے واضح طور پر کہا تھا۔ تو انہوں نے پھر بتایا مجبوری ان کا سب مسئلہ یہ ہے کہ وہ قائمہ کمیٹی کے پاس گیا تھا، ظاہر سی بات ہے پیسے ہے تو دینے حکومت میں ہوتے ہیں، حکومت نے قائمہ کمیٹی کو دیا، قائمہ کمیٹی نے پھر دونوں قائمہ کمیٹی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا، تو لہٰذا قومی اسمبلی نے ریجیکٹ کر دیا، جب قومی اسمبلی نے ریجیکٹ کر دیا تو ہم پیسے نہیں دے سکے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے کہا پر یہ معاملہ ہے تو سپریم کورٹ نے پھر براہ راست جو آپ نے سن لیا ہوگا کہ وہ براہ راست آرڈر جاری کر دیے۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ ہو رہی کہ یہاں اس وقت بحث ہی چل رہی ہے، میں آگے آتا ہوں آج جو کچھ بند کمرے کے اجلاس میں ہوا، لیکن یہاں ایک یہ بحث ہی چل رہی ہے کہ بھئی کیا سپریم کورٹ کا یہ آرڈر درست تھا۔ دیکھیں یہاں میں ایک بات بتا دوں، جہاں تک میں پاکستان کے آئین کو سمجھتا ہوں، ایکسپرٹ تو میں نہیں ہوں، بہرحال تھوڑا بہت سیاست بھی کی ہے، سمجھتا بھی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ کسی حد تک درست ہے۔ وہ اس لیے درست ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے یہ بیسکلی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ اسٹیٹ بینک جو ہے یہ ریاست کا حصہ ہے، تو اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی ریاست کا حصہ ہوتا ہی۔ کوئی بھی حکومت آئے سپریم کورٹ کے اندر مطلب کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا کہ اگر پیپلز پارٹی جیت کے آ گئی تو سپریم کورٹ کے جج بھی جو ہے فوری طور پر وہ اسی پیپلز پارٹی کا آ جائے گا یا کچھ ایسے، وہ ٹھیک وہ اور بات اور ہوتی کہ بھئی اپنے بعد میں کوئی اپنا ٹرن اوور پورا کر لے کوئی جج، تو پھر یہ کہ پیپلز پارٹی اپنے کسی جج کو آگے کروا دے، وہ بات دوسری ہوتی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی پارٹی جیت کر آئی تو دوسری پارٹی کا جج آ گا۔ تو یہ اسی طرح اسٹیٹ بینک وغیرہ ہو گئے، یہ بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ مطلب کسی سیاسی پارٹی کا یا کوئی پارلیمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا پارلیمنٹ سے، یہ بنیادی طور پر اسٹیٹ کے ادارے ہوتے ہیں۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ صحیح تھا، اور لیکن اب ہوا یہ کہ اس کے اوپر جو ہے حکومت نے ایکشن لے لیا۔ اچھا، آج آپ کو پتہ ہے کہ قومی سلامتی کا ایک بند کمرے کا اجلاس جو ہے وہ بھی بلایا گیا تھا قومی اسمبلی کے چیمبر کے اندر، اور اس میں آرمی چیف بھی آئے تھے، اور میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا اپنے ٹویٹر کے ذریعے کہ بھئی یہ ان کا جو سارا معاملہ ہے وہ ایک چیف ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آرمی چیف کو برخاست کرنا چاہتے ہیں، کل میں بتا چکا تھا۔ اچھا، آج جو معاملہ ہوا ہے اس کے اندر آرمی چیف صاحب جو قومی اسمبلی کا جو ان کیمرہ اجلاس ہوا اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں آرمی چیف کا بیان جو ہے نا بہت اہم ہے۔ آرمی چیف نے بڑی کمال ہوشیاری کے ساتھ جو ہے نا، بیسکلی جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہ آرمی چیف نے تو یہ کہا ہے کہ وہ کوئی بھی ماورائے آئین اور قانون کوئی بھی کام نہیں کریں گے، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، اور نہ وہ اس کی حمایت کریں گے۔ مطلب انہوں نے کہہ دیا کہ ظاہر سی آرمی چیف تو جو گورنمنٹ کہے گی وہ کہے گی، لیکن آرمی چیف نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مطلب کوئی ایسا کام نہ ہو جو کہ آئین کے ٹوٹل خلاف ہو۔ اچھا، اس میں آرمی چیف نے جو یہ بیان دیا تھا انہوں نے کہا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس وقت جو سینٹر آف گریویٹی جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں انہوں نے عوام کی اہمیت یعنی سینٹر آف گریویٹی عوام کو کہہ کے انہوں نے عوام کی اہمیت کو اور ان کی رائے کو تسلیم کیا، لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک بات اور یہ بھی کہہ دی کہ آئین اور قانون کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ آئین کے جو معاملات ہیں یا جو دوسرے معاملات ہیں وہ منتخب نمائندوں کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو بیان میں انہوں نے عوام کی مطلب جسے کہتے ہیں کہ اس کو تسلیم کیا کہ جس وقت جو عوام چاہ رہی ہے وہ بالکل درست ہے اور وہی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمانی ممبران ہیں ان کی بھی اہمیت کو تسلیم کیا اور ان کی بھی اہمیت کا احساس دلایا۔ اب یہاں پر آ کے تھوڑا سا جو میں کہتا ہوں کہ یہ پھر درمیانہ بیان ہے آرمی چیف کا، نہ ادھر نہ ادھر، مطلب بیان تو انہوں نے اس طرح کا دیا ہے، لیکن پس پردہ انہوں نے حکومت کو یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی جناب ہم جو ہے نا مطلب کسی ایسے غلط کام کے اندر مطلب ہم سے کوئی مطلب وہ نہ رکھی جائے۔ انہوں نے ایک بات بڑے واضح طور پر کہی، اب یہ تو کچھ اندر سے لیک ہوئی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، جو بہرحال میرے پاس جو اطلاعات ہیں میں ان کے اوپر نہیں بات کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہ جو ٹی وی وغیرہ میں چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے وہ ان کا، لیکن میرے پاس جو میرے ذرائع اطلاع دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ آرمی چیف نے بنیادی طور پر یہ ایک بات کہی ہے کہ حکومت نے جو وہاں پر باتیں کی
حکومت کی طرف سے جو وزارت داخلہ وغیرہ کی تھے ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور آپریشن کی بڑی سخت ضرورت ہے اور فوری طور پر آرمی چیف جو ہے آپریشن شروع کریں. تو پھر سوالات بھی ہوئے آرمی چیف سے کہ بھائی دہشت گردی کس کی وجہ سے شروع ہوئی. تو انہوں نے کہا بھائی دہشت گردی کی شروع ہوئی تو ذمہ داری ہے تو سول حکومت ہے. اب سول حکومت سابقہ کس کی تھی اس میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, عمران خان کی تھی. اچھا پھر وہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ آیا تو اس پہ بھی آرمی چیف نے کہا کہ بھائی ٹی ٹی پی کو آپ نے مطلب اجازت دی تھی. آپ نے اجازت دی سے کیا مراد, مطلب سابقہ حکومت نے دی تھی. ٹی ٹی پی کو عمران خان نے کہا تھا بھائی ان کو پولیٹیکل اس میں لے کر آؤ. تو بہرحال حکومت نے ان پر ساری بات ڈال دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جناب اس کو جو ہے اب کرنا ضروری ہے اور یہ تو معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. تو مجھے یہ کہیں لگتا ہے کہ جو میرے پاس جو یہ ساری گفتگو میں نے سنی اس سے یہ پتہ یہ لگ رہا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ فوج کی طرف سے کوئی بہت بڑا آپریشن جو ہے نا وہ دہشت گردوں کے خلاف شروع کروا دی جائے تاکہ اس پس منظر کے اندر انتخابات کو مزید وہ تھوڑا سا آگے لے کے جائیں. یہ ان کا وہ تھا. اچھا ساتھ میں گورنمنٹ کا ایک اور اسٹینس یہ بھی تھا, انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے مطلب اپنے اختیارات کو, حکومت کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے, پارلیمنٹ چونکہ سپریم ادارہ ہے اس کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ہم سپریم کورٹ جو اس وقت جو ججز جو ہیں جو بائی پاس کر رہے ہیں آئین کو بائی پاس کر رہے ہیں, بقول یہ ان کے کہ آئین کو بائی پاس کر رہے ہیں, ہم ان کو نکال دیتے ہیں. تو اس کے اندر جب یہ بات کی گئی تو اس پہ پھر مقتدر, اب میں نام نہیں لوں گا, مقتدر حلقوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو بھی آپ کر رہے ہیں لیکن اس طرح کریں کہ ہر معاملہ آئین اور قانون کے اندر رہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی ایسی گڑبڑ ہو جاتی ہے جس سے کہ کوئی بہت بڑی طوائف الملکی اگر معاملہ اگر گڑبڑ ہوا تو پھر یہ ہے کہ پھر ملکی ادارے جو ہے نا وہ ملکی سلامتی کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ بات اندر ہوئی ہے, یہ باہر نہیں آئے گی بات, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو کمپرومائز نہیں کریں گے, مطلب جو قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں جو ہے اہم ادارے ہیں انہوں نے بڑی محتاط رویے میں بات کی ہے. انہوں نے حکومت کو امید بھی دلائی ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ کوئی جو ہے نا کسی کو رگڑا پٹی کی ہم اجازت نہیں دیں گے. یہی وجہ ہے کہ زرداری صاحب جب باہر نکلے تو زرداری صاحب سے جب پوچھا گیا نا, یہ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ کیا وہ مطلب عمران کو مطلب کھڈے لائن لگانے کا پلان ہو گیا, تو انہوں نے کہا کسی کو کوئی کھڈے لائن نہیں لگایا جائے گا, جو اللہ تعالیٰ کرے گا اللہ بہتر کرے گا. کیونکہ اندر جو ہے قومی سلامتی کے اجلاس کے اندر جو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ سختی نہ اختیار کی جائے, یہ زرداری صاحب نے کہا تھا, یہ بات انہوں نے کہی ہے. اب پیچھے پس منظر میں ان کے دل میں کیا تھا, وہ کیوں کہہ رہے ہیں یا آگے ان کا پلان ابھی نہیں پتا, لیکن بہرحال وہاں انہوں نے کہا ہے کہ سختی نہیں کی جائے اور سختی کرنے سے معاملات خراب ہوں گے, بہتر ہے کہ افہام و تفہیم سے کیا جائے. اور دو مسلم لیگ کے سینئر ارکان جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک رکن نے یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے ایک بند گلی کے اندر جا رہے ہیں اور شہباز شریف کو چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا حل کرنے کی کوشش کریں. تو دوسرے نے بھی کہا کہ ان کا نام لے کے میں ان کے خیالات سے متفق ہوں, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت حکومت جو ہے ہم چلا رہے ہیں, گو کہ یہ نواز شریف کی حکومت ہے لیکن نواز شریف صاحب اس وقت صورتحال کو فیس نہیں کر رہے, تو لہٰذا شہباز شریف کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ صورتحال انہوں نے اور ہم نے فیس کرنی ہے, نواز شریف نے فیس نہیں کرنی. یہ اندر کچھ اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. بہرحال اس سے جو ایک چیز پتہ لگی وہ یہی ہے کہ آرمی چیف جو ہے کم از کم وہ کسی قسم کے بڑے خطرناک آرڈر کے لیے کام کرنے کا یا کوئی ایسا ماورائے آئین کام کرنے کا وہ حکومت کو اجازت نہیں دیں گے, لیکن اگر گڑبڑ ہو گئی زیادہ تو پھر ہو سکتا ہے پھر جسے میں نے کہا تھا کہ سب کی چھٹی ہو جائے. اچھا اب وہ 12 نکاتی ایجنڈا بھی دیا ہے, اس کے علاوہ پھر یہ کہ مسلم لیگ اپنا حکومت نے بعد میں جو 5 بجے اجلاس بلایا تھا, اس باتیں تو بہت ساری آپ ٹی وی سن لیں گے, میں مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں. اس اجلاس کے اندر وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو 12 نکاتی ایجنڈا تھا اور کچھ معاملات تھے وہ حل کیے گئے ہیں, اور اس کے اندر یہ کیا گیا ہے کہ جو آپ کے جو 8 ججز ہیں ان کا جو فیصلہ تھا اس کو ٹوٹل منسوخ کر دیا گیا. مطلب حکومت جو ہے ہر جگہ پارلیمنٹ کی وہ لے رہی ہے, کیونکہ حکومت کا نے آج کہا بھی وزیر اعظم صاحب نے کہ ہم نے مطلب چیف کی موجودگی کہ ہم جو بھی کام کریں گے ہم پارلیمنٹ کے ساتھ لے کے چلیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کی موجودہ حیثیت کیا ہے, یہ بات کی بات ہے. اس پر ابھی چیف نے بھی کوئی بات نہیں کی. یہ جو ہے نا سوالیہ نشان ہے جو میں آپ بتا رہا ہوں کہ چیف بھی کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ساتھ چلنا چاہیے, لیکن اور آرمی آپ کے جو چیف ایگزیکٹو ہے ہمارے شہباز شریف صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ساتھ چلنا چاہیے. تو لیکن پارلیمنٹ کا کندھا تو استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن کیا یہ پارلیمنٹ لیجٹیمیٹ ہے؟ مطلب ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی مطلب نطفہ نہ تحقیق کی طرح, مطلب یہ جس کا کوئی پتہ ہی نہ ہو, میں نے لفظ بڑا سخت استعمال کیا ہے اردو کا, تو وہ نہ ہو. اس کا فیصلہ اب یہ دلوں میں آرمی چیف نے اس پارلیمنٹ کی حیثیت کے بارے میں کیا سوچا ہے, یہ ابھی ایک سوالیہ نشان ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انہوں نے اس پارلیمنٹ کے ذریعے چیف جسٹس کے اور جو 8 ججز ہیں ان کے خلاف جو ہے اعلان انہوں نے کروا دیا ہے.
اور ایک ان کو کہہ دیا کہ جناب ان کے خلاف کارروائی کریں، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے حوالے سے ایک وہ بھی پڑ گئی ہے، کیا کہتے ہیں، درخواست جمع کرا دی کہ ان کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ اچھا یہ ایک ساری بات ہے۔ دوسرا قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ظاہر سی بات ہے اس تمام معاملات میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ خاموش ہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ انہوں نے فوری طور پر کسی بھی بڑے حکومتی لوگوں سے کس سے ٹیلی فون پر ابھی رابطے کرنے جو ہے نا ذرا بند کیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہیں بڑے زبردست طریقے سے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ تو آج وہ کسی سے بات کرنے کے بجائے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وقتاً فوقتاً خود ججز کے چیمبر میں گئے ہیں اور وہاں جا کے ان کو تھوڑا سا اپنے حوالے سے کنونس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی مجھے یہ نہیں پتہ لگا، ایک جج ایک بہت ہی قریبی شخص نے مجھے بتایا، لیکن مجھے پتہ لگ جائے گا کہ وہ کنونسنگ کس حوالے سے تھی، کیا وہ اپنے حق میں کنونس کر رہے تھے یا حکومت کے حق میں کنونس کر رہے تھے، یہ بھی مجھے نہیں پتہ لگا، یہ مجھے پتہ لگ جائے گا کیونکہ آج شارٹ ٹائم تھا، ساری چیزیں تھی۔ تو یہ سارے جو ہے نا معاملہ اس وقت چل رہا ہے، لیکن جو اگر ان تمام چیزوں کا اگر خلاصہ اگر لگائیں، اس تمام خبروں کا چھوٹا سا جو میں نے آپ کو دیا ہے، تو اس تمام چیزوں کا جو ایک لگتا ہے نا لب لباب یہ ہے کہ حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے جو ادارے ہیں نا وہ بالکل آپس میں آمنے سامنے جو ہیں اپنے جیسے کہتے ہیں نا تیغ اور تمنچا لے کے بالکل تیار ہیں، عدالت بھی تیار ہے اور کیا کہتے ہیں وہ بھی تیار ہے، پارلیمنٹ بھی، اور عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ بالکل کیا کہتے ہیں وہ بھی اس وقت کمپرومائز کرنے کی موڈ میں نہیں، اور میں سمجھتا ہوں عمر عطا بندیال صاحب آئین کے حوالے سے بالکل درست ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے وجہ سے میں نے کہا نا کہ فوج کا اس وقت ایک محتاط رویہ ہے، فوج نے بھی کوئی کھل کر اتنی بات نہیں کی، اس کی وجہ میں دیکھ رہا ہوں کہ باہر سے جو کل بھی میں نے کہا تھا کہ باہر سے ابھی تک جو ہے نا ہمارے ادارے یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا رد عمل کیا آ رہا ہے۔ آج بھی دیکھیے آرمی چیف نے ایک بات یہ کہی تھی کہ عوام کی رائے کو مقدم رکھا جائے گا، لیکن عوام تو ابھی نہ صرف وہ باہر زمان پارک کے باہر ناچ رہی ہے، اور جو کیا کہتے ہیں فیس بک کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر جو ہے نا ابھی تک وہ تبرہ بھیج رہی ہے حکومت پر۔ تو یہ ذرا جو میں کل بھی کہا تھا آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بڑا سمجھنے والی بات ہے، میں تجزیہ بڑا مختلف دیتا ہوں، میرا جو تجزیہ ہوتا ہے وہ بڑا حقیقت کے اوپر ہوتا ہے، اور میں مطلب نفس کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ تو یہ بات بھی وہ ابھی تک نوٹ کر رہے ہیں کہ کیا کچھ عوام کر رہی ہے، عوام کا موڈ نظر آ رہا ہے، عوام کا موڈ یہ اس طرح نظر نہیں آنا چاہیے، کیا کہتے ہیں ادھر فیس بک کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر عوام کا موڈ کہیں اور نظر آنا چاہیے، تو ابھی تک وہ موڈ نظر نہیں آیا، تو یہ بات اہم آپ کو رکھنا ہوگا ذہن کے اندر۔ اچھا دوسرا اسی ایک معاملے میں جیسے کہ میں نے کل کہا تھا کہ اب یہ تمام تو سارے معاملات آپ کو دیکھا کہ آمنے سامنے ہے، اور اس وقت جو ہے اب پوزیشن یہ ہے کہ جس نے بھی پہلا وار کیا، اب پہلا وار جو ہے مجھے لگتا ہے یہ حکومت کی طرف سے ہوگا، اور وہ حکومت کی طرف سے ہوگا کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر نکال کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو برطرف کرنے کی کوشش کریں گے، یا پھر جو جیسے کہ پارلیمنٹ کے اندر قانون کی منظوری دی جا رہی ہے اور کہ وہ چیف جسٹس کی جو ہے مدت جو ہے کم کر دیں گے، نہیں 4 مہینے کم کر دیں گے، اور 6 مہینے کم کر دیں گے، تو 6 مہینے جیسے کم ہوں گے تو اس کا مطلب کل عمر عطا بندیال ریٹائر ہو گئے، تو یہ کام بھی کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ مطلب جو بھی جس طریقے سے بھی حکومت جو ہے نا موجودہ حکومت جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے آئین کو اور کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ کو۔ ابھی دیکھیں نا ججز کو وہ قاضی فائز عیسیٰ کو پارلیمنٹ بلا لیا، پھر اپنے آرمی چیف کو بلا لیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ مقتدر حلقے بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ مقتدر حلقوں کو نظر نہیں آ رہا، لیکن پارلیمنٹ کے اندر ایک پتہ جو ہے نا بڑا اچھا انہوں نے کھیلا ہے حکومت میں، اور وہ بڑا مضبوط پتہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کیونکہ یہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے اور آرمی کو چاہیے کہ فوری طور پر وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے جنگ شروع کرے، اور اسی پس منظر میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت جو ہے نا خود اس جنگ کو فوری شروع کرانے میں ہو سکتا ہے آج ہی وہ فیصلہ ہو جائے یا کل اعلان ہو جائے کہ یہ مطلب اس کے دہشت گردی کے خلاف جو ہے بہت بڑا آپریشن شروع ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی دوران کوئی اس کو مزید تیزی لانے کے لیے ایسا نہ ہو کہ حکومت جو ہے موجودہ حکومت کو خود سے از خود کوئی فالس فلیگ اٹیک کر دے، یہ صورتحال ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اس وقت انتہائی شدید بحران سے، یعنی 1971 کے بھی بحران سے زیادہ اس وقت شدید بحران کا شکار ہے، اور سب کی نظریں جو ہیں اس وقت لگی ہوئی ہیں، اور اب دیکھیں جدہ کے اندر میں نے آپ کو جیسے کل کہا تھا کہ جدہ کے اندر بھی ساری صورتحال ہے، اس وقت میں نے آپ کو کل بھی بات کہی تھی اور آج پھر کنفرم کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کسی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب، جبکہ آرمی چیف کی خواہش یہ ہے کہ لوگ ساتھ بیٹھیں، اگر نہیں بیٹھیں گے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ چیف صاحب نے انڈیا دے دیا کہ پھر وہ سب کی چھٹی کریں گے، لیکن اس تمام پس منظر کے اندر سعودی عرب کا MBS کا جو کردار ہے اور چین کا کردار، یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ چائنا بھی اس وقت پاکستان کی صورتحال کو دیکھ رہا ہے، اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ چین نے اپنے طور پر
MBS سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اگر معاملہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اسلامک کنٹری ہے، گو کہ اس وقت چین نے بہت کام کیا اسلامی ممالک کو قریب لے کے آیا، لیکن چین کی طرف سے بھی MBS کو کہا گیا کہ اگر کسی حد تک وہ پاکستان کے اندر اگر معاملات کو سدھار سکتے ہیں تو سدھار لیں، کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور پاکستان اس وقت ٹوٹل آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسرا روس اور یوکرائن کی جنگ، ابھی میں آپ کو بتا دوں وہ معاملہ بالکل چل رہا ہے، نیٹو کے بوٹس آن گراؤنڈ ہو چکے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے اس وقت جو جل تھل مچا ہوا ہے اس وقت وہ امریکہ کی ایک رپورٹ تھی جس میں لیک ہوا، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ وہ جب لیک ہوگی تو سب کے لیے پریشانی ہوگی، اس میں پاکستان کے بھی کچھ معاملات کھلیں گے، تو وہ تو ایک مسئلہ چل رہا ہے، لیکن اب یہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ ہیک کی گئی ہے، لیکن اب خبر یہ امریکہ سے ہمیں مل رہی ہے کہ یہ جو ہے خود ایک امریکن ہے، اس نے کہیں سے اس کو لیک کی ہے، اور وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں روس کے لیے کام کرتا تھا۔ تو اب سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس شخص کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی تک دیکھیں کیا تحقیقات ہو رہی ہے اس کی، لیکن بہرحال یہ ایک بات ہے کہ اس وقت امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اس وقت انتہائی ششوپن کا شکار ہے، جیسے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر ایک شدید دباؤ ہے، اس طرح امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ایک شدید دباؤ ہے، اور اس وقت امریکہ کی اور پاکستان کی صورتحال تقریباً ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ یہاں عمران کا معاملہ ہے، ٹرمپ کا معاملہ ہے، تو دیکھیں جو بھی صورتحال ہوتی ہے ایک یا دن کے اندر اگلے 24 گھنٹے جو ہے بہت زیادہ اہم ہے۔ اب دونوں نے، جیسے میں نے کہا کہ ہتھیار لے کر بیٹھے، کون کس پر پہلا وار کرتا ہے اور کس کا وار کارگر ہوتا ہے، یہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔